بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھیں. زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت. وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا, میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے. کرنا کیا ہے؟ روٹی کھانے جانا ہے. واہ بھائی واہ, اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے. اس دن منادی ہوتی ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. آج یہ جو دن ہے نا, یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز. آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی, آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی, آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی, آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی, آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا, یہ رہ گیا, اس کا کام آج رہ گیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دیں کل کر لیں گے. آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا, تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا ہے, ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے. بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے, بہت سارا لکھ سکتے تھے, بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے, خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے. اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا. کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا, کچھ کوئی مقصد تو تھا نا, کوئی ارادہ تو تھا نا, کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا. اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے. آج نا ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں, ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, میڈیا دیکھ دیکھ کے, رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے, رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے, کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے, گمسان کا رن پڑا ہوا ہے. اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا ہے. یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے, خیالات ہی خیالات, تصورات ہی تصورات. وہ لوگ جو اپنے مصلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے, جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے, جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے, اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے. اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے. انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں, ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی, ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا. اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کریں گے, کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں. تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی, وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا. اپنے وقت کو بچا لیں, اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں, یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے, آسانی دی ہے, فراغت دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے. ہم نا اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی, حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف, لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی. تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے, اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا. تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا. ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے, کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں. بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک, کچھ نہیں کرنا, کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے. تو اب تو ویسے بیمار ہیں, اب ہم نے کیا کرنا, کچھ کرتے ہی نہیں.
قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے. شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا, ان کو غشی طاری تھی, اچانک ان کی آنکھ کھلی, شدید بیمار ہیں, اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا, لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی. تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا ہے, ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں, اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات, اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں. کہا حضور فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے, جمرات کی, کنکر مارے جاتے ہیں, تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے. یعنی